السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ حدیث کرتاس قلم دوات والی روایت کے نام۔ دوستو، منکرین قرآن، روایت پرست، صحیح البخاری کو ماننے والے، ان کا عقیدہ ہے اور انتہائی گندا اور غلیظ عقیدہ ہے صحابہ کرام کے بارے میں۔ ابھی وہ روایت آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کروں گا، صحیح البخاری کی روایت، جس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کاغذ قلم مانگا کہ میرے پاس لاؤ، میں تمہیں کوئی تحریر لکھ کے دیتا ہوں، اس تحریر کے بعد تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اس روایت کے مطابق صحابہ کرام نے رسول اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ اندازہ کرو یہ کیسی عجیب و غریب روایات ہیں جسے اہل سنت والجماعت، سنیوں کو میں پیار سے کہتا ہوں ٹنی یہ جو سنی ہیں اس روایت کو بالکل صحیح مانتے ہیں، قرآن کی طرح۔ ان کی اس صحیح البخاری میں یہ روایت ہے اور اس روایت پر ان کا ایمان کامل ہے۔ دوستو، وقت ضائع کیے بغیر سب سے پہلے میں روایت پڑھوں گا، ٹھیک ہے؟ پھر میں اس کی سند پہ جرا کروں گا اور اس کے متن پر بھی جرا کروں گا۔ اجازت ہے؟ کروں آپریشن اللہ کا نام لے کے؟ آپ کی طرف سے اجازت ہے؟ ٹھیک ہے، بسم اللہ۔ دوستو، صحیح البخاری کی روایت ہے، آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے، 4431۔ عبداللہ بن عباس صحابی سے یہ روایت مروی ہے۔ دوستو، اپنا پورا دھیان مکمل میرے ساتھ رکھنا ہے اور کوشش کرو اگر میری ویڈیوز جب دیکھو نا تو ہینڈ فری کانوں میں لگایا کرو تاکہ زیادہ بات آپ کو اور کلیئر آ سکے آواز۔ عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، وہ کہتے کہ جمعرات کا دن رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے پاس قلم دوات لاؤ، اس کے بعد تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ رسول اللہ کی موجودگی میں تنازع ہوا، بعض نے یعنی صحابہ نے کیا کہا پتہ آپ کو؟ ما شأنہ احجر، اس سے کیا ہو گیا ہے، یعنی رسول اللہ کو یہ بے تکی باتیں کیوں کر رہا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اہل سنت والجماعت، صحیح بخاری کے عاشقوں، آپ کی بخاری کی روایت میں کیا لکھا ہے؟ اتنا گھٹیا عقیدہ آپ کا ابو جعفر تنولی کا نہیں۔ ابو جعفر تنولی تو صحابہ کرام کو بہت اونچا سمجھتا ہے ان چیزوں سے۔ وہ ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گا آپ کو قرآن کیا کہتا ہے۔ ابھی ذرا آپ کی صحیح بخاری میں سے نکال کے آئینہ دکھا رہا ہوں، صحیح بخاری کی روایت کیا کہہ رہی ہے؟ صحابہ نے کمرے میں رسول اللہ کے سامنے، رسول اللہ آخری دن چل رہے ہیں رسول اللہ کے، اب بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، قلم دوات لاؤ میں کچھ لکھوں، تو بعض صحابہ نے کہا ما شأنہ احجر، اس سے کیا ہو گیا ہے، بے تکی باتیں کر رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ شرم کرو اہل سنت والجماعت، سنیوں ٹنیوں، شرم کرو، شیم آن یو۔ اس گھٹیا روایت کو مانتے ہو؟ صحابہ کے بارے میں یہ عقیدہ کہ وہ رسول اللہ کی موجودگی میں کہتے ہیں کہ اس سے کیا ہو گیا، یہ بے تکی باتیں کر رہے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ
بھی موجود تھے کمرے میں. تو نبی نے فرمایا میرے پاس آؤ میں تمہیں ایک کتاب تحریر لکھ دوں, اس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے. تو حضرت عمر نے کہا رسول اللہ پر تکلیف اور درد کا غلبہ ہے اور تمہارے پاس قرآن موجود ہے, ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے. اس پر گھر کے افراد نے اختلاف اور جھگڑا کیا. ان میں سے کچھ کہہ رہے تھے لکھنے کا سامان قریب لاؤ, رسول اللہ تمہیں کتاب لکھ دیں تاکہ اس کے بعد تم گمراہ نہیں ہو. اور ان میں سے کچھ وہی کہہ رہے تھے جو حضرت عمر نے کہا. جب رسول اللہ کے پاس زیادہ شور اور اختلاف ہوا تو نبی نے فرمایا اٹھ جاؤ. اور دوسری روایت کے کیا الفاظ ہیں؟ پس آپ سے صحابہ پوچھنے لگے, آپ نے فرمایا جاؤ یہاں شور و غل نہ کرو, میں جس کام میں مشغول ہوں وہ اس سے بہتر ہے جس کے لیے تم کہہ رہے ہو. یہ تو تھا دوستو متن, ٹھیک ہے دوستو, آپ سمجھ گئے ہو. صحیح بخاری کی حدیث اور صحیح مسلم کی حدیث ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ رسول اللہ کے آخری دن ہیں, ٹھیک ہے, آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں, خاتم النبیین دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں. آپ نے فرمایا میرے پاس کاغذ لاؤ, دوات لاؤ, میں تمہیں کچھ لکھ کے دے دوں تاکہ تم اس کے بعد گمراہ نہ ہو. کمرے میں حضرت عمر بھی تھے اور صحابہ بھی تھے, ٹھیک ہو گیا. حضرت عمر نے کہا کہ رسول اللہ آپ کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی نا, آپ بیمار ہیں, آپ آرام کریں, ہمیں قرآن کافی ہے. تو اور جو صحابہ تھے انہوں نے اختلاف کیا, انہوں نے کہا نہیں یہ رسول اللہ کا آرڈر ہے, آپ کا حکم ہے, لاؤ تو لاؤ, لانا پڑے گا. اب یہاں پہ دونوں گروپوں میں آپس میں لفظی جنگ چھڑ گئی, لفظی, سمجھ رہے ہو, آرگیومنٹ شروع ہو گیا, بحث شروع ہو گئی, ایک کہتا لاؤ دوسرا کہتا نہیں. جب زیادہ شور ہوا نا تو رسول اللہ نے کہا قوموا عنی, اٹھو مجھ سے, جاؤ یہاں سے. ناراضگی کا اظہار کیا. پہلے تو میں اس کی سند کا آپریشن کروں گا, ٹھیک ہے, پھر میں اس کے متن کا آپریشن کروں گا. دوستو یہ روایت غریب ہے. چونکہ یہ روایت غریب ہے اس لیے یہ روایت ضعیف ہے. سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں غریب روایت کہتے کیسے ہیں. کسی بھی طبقے میں دو راوی نہ ہوں, روایت بیان کرنے والا صرف ایک راوی ہو, ایسی روایت کو کہتے ہیں غریب روایت. ایسی روایت کو کہتے ہیں غریب روایت. یعنی صحابہ کا طبقہ, پھر صحابہ کے اسٹوڈنٹس, تابعین کا طبقہ, پھر ان کے اسٹوڈنٹس تبع تابعین کا طبقہ. اب صحابہ کے طبقے میں مسئلہ یہ ہے صرف ایک صحابی بیان کر رہا ہے, عبداللہ ابن عباس. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ عبداللہ ابن عباس اکیلا نہیں ہے, جابر صحابی ہیں, انہوں نے بھی یہ روایت بیان کی ہے, تو ہم کہیں گے وہ روایت چونکہ سندن ضعیف ہے اس لیے اس کو اس کی مطابعت میں ہم نہیں لائیں گے. اس کی سند میں ابو زبیر راوی مدلس ہے. اسی طرح ایک اور روایت ہے دوستو, حضرت عمر سے مروی ہے, وہ بھی ضعیف ہے. کیوں؟ اس کے اندر واقدی جو ہے یہ کذاب راوی ہے, یعنی سندیں گڑتا تھا, اس لیے اس روایت کو بھی نہیں لیا جائے گا. اس روایت کو لیا جائے گا جس کی سند اہل حدیث صحیح سمجھتے ہیں. دوستو اس روایت میں کئی مسئلے ہیں. پہلا مسئلہ, حضرت عبداللہ ابن عباس اتنا امپورٹنٹ, اتنا اہم مسئلہ بیان کرنے میں اکیلے ہیں, پہلا مسئلہ. اس کے بعد دوسرا مسئلہ, عبداللہ ابن عباس سے ان کے دو اسٹوڈنٹس, کون؟ سعید بن جبیر اور عبید اللہ بن عبداللہ, یہ روایت کر رہے ہیں.
پہلا سعید بن جبیر، دوسرا عبید اللہ بن عبداللہ. ٹھیک ہو گیا. سب سے پہلے ہم بسم اللہ کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس سے. پہلی بات ہے یہ حدیث غریب ہے، اور غریب روایت کو خود ان کے محدثین نہیں مانتے. آپ کی اسکرین پہ دوستو ثبوت چل رہا ہے. امام عبدالرزاق احمد بن حنبل کا استاد وہ کہتا ہے کہ غریب روایت شر ہے، شر. اور اسی طرح ابراہیم نخعی تابعی وہ بھی غریب روایت کو نہیں مانتا. اسی طرح اور محدثین بھی غریب روایت کو نہیں مانتے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، امام طحاوی حنفی اہل سنت کا ایک محدث ہے. اس نے اپنی صحیح سند اہل حدیث کے مطابق صحیح سند سے نقل کیا ہے. کس سے؟ حضرت عائشہ سے. وہ کہتی ہیں کہ ابو سعید الخدری اور انس بن مالک انہیں رسول اللہ کی احادیث کا کیا پتہ، یہ تو اس وقت بچے تھے. یعنی ایک قسم کی انگلی اٹھائی. سمجھ رہے ہو؟ معلوم ہوا جو کم عمر صحابہ ہیں ان کی روایات حضرت عائشہ کی نظر میں پختہ نہیں تھیں یا معتبر نہیں تھیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کم عمری کی وجہ سے. مسئلہ یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس 10 سال کے بچے ہیں. 10 سال کا بچہ، اندازہ کرو 10 سال کا بچہ کتنا ہوتا ہے. 10 سال کا بچہ اتنی امپورٹنٹ چیز بیان کر رہا ہے. اور مزے کی بات وہ بچہ اس کمرے میں ہے بھی نہیں. پوری روایت میں آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا کہ عبداللہ ابن عباس یہ کہیں میں اس وقت کمرے میں تھا، میں نے یہ دیکھا. 10 سال کا بچہ. اگر ہم حضرت عائشہ والا اصول ادھر فٹ کر دیں کہ چھوٹے بچے کی روایت کو وہ نہیں لیتی، تو عبداللہ ابن عباس خود 10 سال کے بچے تھے. یہ بھی اس گروپ میں، اس زمرے میں آتے ہیں. ان کی روایت کو کس طرح لیا جائے گا؟ سوال. ابن قیم اپنی کتاب میں پتہ کیا کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس نے رسول اللہ سے چند روایات سنی ہیں. بعض لوگوں نے 20 کا کہا ہے، بعض نے 9 کا. اور خود عبداللہ ابن عباس سے 1500 کتنا 1500 حدیثیں منسوب ہیں. میں ابو جعفر تنولی، میں اگر کسی شخص سے زندگی میں 2 دفعہ ملوں اور پھر پوری زندگی اس بندے سے منسوب کر کے آپ کو باتیں بتاؤں، تو آپ مجھ سے پوچھو گے نا یار ابو جعفر تنولی، آپ اس بندے سے زندگی میں 2 دفعہ ملے ہو اور آپ نے اب تک کوئی 500 یا 600 دفعہ ہمیں مختلف باتیں بتا چکے ہو اس کے متعلق. 2 دنوں میں کوئی کسی کے بارے میں اتنا کس طرح جان سکتا ہے؟ عبداللہ ابن عباس ان سے منسوب 1500 سے بھی زیادہ روایات منسوب ہیں جو وہ رسول اللہ سے روایت کر رہے ہیں. اور خود اہل سنت کے علماء نے مانا ہے کہ ان کی 9 یا 20 سے زیادہ روایات نہیں ہیں جو انہوں نے رسول اللہ سے سنی ہیں. اندازہ کرو. آپ سمجھ رہے ہو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ اگر حضرت عائشہ کا اصول ہم ادھر فٹ کر دیں، چھوٹے بچے کی روایت، تو 10 سال کے بچہ چھوٹے بچوں میں آتا یا نہیں آتا؟ آتا ہے نا. تو اس کی روایت پھر کس کھاتے میں جائے گی؟ ابھی میں آپ کو روکوں گا. جو اگلے 2 راوی ہیں نا، بڑی امپورٹنٹ بات ہے دوستو. اگلے 2 راویوں پہ بعد میں آؤں گا. ابھی میں آتا ہوں واپس متن کی طرف. اب میں کروں گا متن کا آپریشن. پھر عبداللہ ابن عباس کے جو 2 اسٹوڈنٹس ہیں نا، 2 اسٹوڈنٹس، سعید بن جبیر، دوسرا عبید اللہ، پھر میں ان کی طرف آؤں گا. بڑی عجیب و غریب اور چونکا دینے والی بات بتاؤں گا. آپ بھی پریشان ہو جاؤ گے سن کے. میں آتا ہوں اب واپس کس کی طرف؟ متن کی طرف. پہلی بات
یہ چیز عقل کے خلاف ہے. یہ روایت عقل کے خلاف ہے. اس قرآن کے ہوتے ہوئے رسول اللہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ میں تمہیں کوئی ایسی تحریر لکھ کے دوں کہ تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکو گے؟ یعنی یہ پورا قرآن گمراہ ہونے سے نہ بچا سکا، وہ صرف ایک تحریر بچا دے گی؟ سوچنے لائق بات ہے. کیا آپ اللہ کو عاجز سمجھتے ہیں؟ آپ اللہ کو نعوذ باللہ کمزور سمجھتے ہیں کہ وہ پورے قرآن میں اللہ نے کہ ایسی کتاب اتاری کہ جو انسان کو اختلاف کرنے سے نہ روک سکے، گمراہ ہونے سے نہ روک سکے، اور رسول اللہ ایک تحریر لکھ دیں اور سب کے سب گمراہ ہونے سے بچ جائیں گے؟ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ رسول اللہ کی تحریر جو ہے، ایک تحریر، وہ پورے قرآن پہ باری ہے؟ یعنی رسول اللہ کا کلام اللہ کے کلام پہ باری ہے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اور پھر عقلی لحاظ سے ایک اور بات، رسول اللہ تو خود کہتے ہیں ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو اس کو فالو کرتا ہوں جو مجھ پہ وحی ہوتی ہے. رسول اللہ تو کہتے ہیں میں تو قرآن کو فالو کرتا ہوں، اور آپ کہہ رہے ہو نا، رسول اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں تحریر لکھ کے دوں گا جو تمہیں گمراہی سے بچائے گی، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. یہ جھوٹی روایت ہے، گڑی ہوئی روایت ہے. یہ رسول اللہ پہ الزام ہے. قرآن کے ہوتے ہوئے رسول اللہ یہ کہیں کہ میں تمہیں کوئی تحریر لکھ کے دوں گا جو تمہیں گمراہی سے بچائے گی. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ نعوذ باللہ قرآن تو گمراہی سے نہ بچا سکا. اس حساب سے تو مطلب یہ نکلا کہ قرآن تو گمراہی سے نہ بچا سکا، تو رسول اللہ جو تحریر لکھ کے دیں گے وہ ہمیں گمراہی سے بچائے گی. یعنی رسول اللہ کا کلام اللہ کے کلام پہ غالب آ گیا. اللہ کا کلام نہ بچا سکا گمراہی سے، رسول اللہ کی لکھی ہوئی تحریر بچائے گی. یہ کہنا چاہ رہے ہو؟ یہ عقیدہ آپ کا اہل سنت والجماعت، سنیوں ٹنیوں آپ کا عقیدہ ہے. ہم تو رسول اللہ کو پاک سمجھتے ہیں، ہم تو اس کو گڑا ہوا واقعہ سمجھتے ہیں. رسول اللہ کی بہت اونچی شان ہے. انکا لعلی خلق عظیم، اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر، رحمت للعالمین، وہ تو رحمت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ غیر قرآن، اس کو قرآن پہ ترجیح دیں گے یہ کہہ کے کہ یہ تمہیں گمراہی سے، جو میں تحریر لکھ رہا ہوں نا، یہ تمہیں گمراہی سے بچائے گی. یعنی قرآن نہ بچا سکا، یہ بچائے گی. نعوذ باللہ. رسول اللہ پاک ہیں اس چیز سے. رسول اللہ نے یہ نہیں کہا، نہ اپنے قلم دعات مانگا. یہ گڑا ہوا واقعہ ہے. اور پھر جو سنی ہے، ٹنی، سنی نہیں ٹنی، یہ ہمیں کہتے ہیں منکر حدیث. پتہ ہے نا، یعنی حدیث کو نہ ماننے والا. ہم جو ان کی ضعیف، کذاب، مستور، مدلس، راوی کے ذریعے روایات آتی ہیں نہیں مانتے نا، تو ہمیں کہتے ہیں منکر حدیث. حدیث کا مطلب بات. اچھا، اب ان سے کوئی پوچھے آپ کی حدیث کے مطابق حضرت عمر کہہ رہے ہیں حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے. رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں، اور رسول اللہ آرڈر کر رہے ہیں کہ لاؤ. اچھا، آپ اگر اس حدیث کو مانتے ہو، اس روایت کو مانتے ہو جو کہ جھوٹی ہے، اس کا مطلب آپ نعوذ باللہ حضرت عمر اور جو اور صحابہ ہیں، آپ ان پہ انگلی اٹھا رہے ہو کہ انہوں نے رسول اللہ کا آرڈر نہیں مانا، رسول اللہ کا حکم نہیں مانا. رسول اللہ نے کہا لاؤ، کاغذ لاؤ، دوات لاؤ، قلم لاؤ، میں تمہیں لکھ کے دوں. انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. وجہ جو بھی ہو، بے شک انہوں نے سوچا ہو کہ آپ بیمار ہیں، بے شک انہوں نے سوچا آپ بیمار ہیں، جو بھی وجہ ہے، ماننے سے تو انکار کیا نا آپ کی روایت کے مطابق. میں تو اس چیز پہ نہیں مانتا. میرا تو ایمان ہے صحابہ کرام تو رسول اللہ کے اشارے پہ جان دینے والے تھے، جنہوں نے رسول اللہ کے ساتھ نمازیں پڑھیں، حج کیا، جہاد پہ گئے، جانیں دیں، مال دیا.
کیا وہ رسول اللہ کی بات نہیں مانیں گے؟ آپ کی روایت کیا کہہ رہی ہے؟ یہ تو صحابہ پہ نعوذ باللہ انگلی اٹھا رہی ہے کہ صحابہ کہہ رہے ہیں ما شأنہ حجر، اسے کیا ہو گیا ہے، بہکی بے تکی باتیں کر رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ صحابہ کرام یہ جملہ کہہ سکتے ہیں؟ ناممکن، ناممکن، وہ بھی رسول اللہ کی موجودگی میں، اور وہ بھی ان کے سامنے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ بخاری کے عاشق اس صحیح بخاری کے عاشق مانتے ہیں، ہم نہیں مانتے۔ اور نہ صرف آپ کی روایت کے مطابق نعوذ باللہ صحابہ کرام نے رسول اللہ کو یہ والی بات کہی، یہ والی بات کہنا تو کلمہ کفر ہے کسی پیغمبر کو، چاہے جائے کہ خاتم النبیین کو یہ بات کہی جائے۔ اور پھر آپ کی روایت کے الفاظ ہے کہ اتنا شور بلند ہوا، اتنا جھگڑا ہوا، ہاں آرگیومنٹ، بحث اتنی بڑی کہ رسول اللہ تنگ ہو گئے۔ آپ نے فرمایا قوموا عنی، اٹھو جاؤں یہاں سے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ بعض لوگ ہاسپٹل میں ہوتے ہیں، جب ان کے پاس کوئی آ کے باتیں کرنے شروع ہوتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں نا یار پلیز چپ ہو جاؤ یہاں، پھر یہاں سے نکلو، نظر نہیں آ رہا میں بیمار پڑا ہوں، چلو جاؤ یہاں سے۔ دیکھا ہوگا نا آپ نے، رسول اللہ بستر پہ ہیں اور روایت کہہ رہی ہے کہ اتنا شور ہوا، رسول اللہ تنگ ہو گئے۔ آپ نے فرمایا قوموا عنی، اٹھو جاؤ یہاں سے۔ اب یہ صحابہ کو ڈی گریڈ کر کے گرا کے پیش کر رہے ہیں کہ ایک تو انہوں نے رسول اللہ کا حکم نہیں مانا، اور پھر رسول اللہ کو منہ پہ کہا ما شأنہ حجر، اسے کیا ہو گیا ہے، بے تکی باتیں کر رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور پھر رسول اللہ کی موجودگی میں آواز بلند کی، یہاں تک کہ آپ کو غصہ آیا، آپ نے فرمایا جاؤ یہاں سے، اٹھو، نکال دیا۔ جس نے بھی روایت گڑی ہے پکا دشمن تھا اسلام کا۔ آتا ہوں میں اگلے دو راویوں پہ، ابھی متن کی باری ہے۔ اور پھر عبداللہ ابن عباس روتے، وہ کہتے مصیبت جمعرات کا دن، کاش یہ آپس میں نہ لڑتے، یعنی صحابہ آپس میں لڑائی نہ کرتے تو رسول اللہ تحریر لکھوا دیتے۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ رسول اللہ کی تحریر امت کو گمراہی سے بچاتی، قرآن نہ بچا سکا۔ 114 صورتیں 114 صورتیں امت کو لڑنے سے، گمراہی سے بچا نہ سکیں، اور وہ ایک تحریر بچاتی۔ آپ یہ عقیدہ آپ کا، ہمارا تو یہ عقیدہ نہیں ہے۔ ہم تو صحابہ کرام کو پاک سمجھتے ہیں ان چیزوں سے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب سے اللہ کا اچھائی کا وعدہ ہے، اچھائی جنت۔ دنیا کا بادشاہ، دنیا کا مثال کے طور پہ سعودیہ کا بادشاہ مجھے کہے ابو جعفر تنولی میں تمہارے ساتھ اچھائی کروں گا، میرے ذہن میں کیا آئے گا؟ گاڑی دے گا، بنگلہ دے گا، پیسہ دے گا۔ تو جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اگر وہ کہہ دے میں تمہارے ساتھ اچھائی کروں گا تو وہ تو جنت سے تو کم تو کوئی چیز نہیں ہے۔ ابھی میں آپ کی خدمت عالیہ میں چند آیات پیش کرتا ہوں۔ اگر آپ اس روایت کو مانتے ہو نا، اہل سنت والجماعت، کان کھول کے میری بات سنو، اگر تم لوگ اس روایت کو مانتے ہو تو اس کا مطلب آپ یہ جو صحابہ تھے کمرے میں، جیسا کہ یہ جھوٹی روایت بتا رہی ہے، پھر ان کا اسلام تو چلا گیا۔ کس طرح؟ ابھی بتاتا ہوں۔ روایت ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ رسول اللہ نے حکم دیا، لاؤ، آرڈر ہے نا، اور صحابہ نے نہیں مانا۔ روایت ہمیں یہ بتا رہی ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ رسول اللہ کی بات کو ماننا ایمان کے ساتھ مشروط کر رہا ہے، یعنی اگر تم رسول اللہ کا آرڈر مانو گے تب تم مسلمان ہو۔ اور روایت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ رسول اللہ کا آرڈر نہیں مانا گیا، یعنی جتنے بھی صحابہ تھے اہل سنت والجماعت، سنیوں ٹنیوں، تمہاری یہ جھوٹی روایت کے مطابق جتنے بھی صحابہ تھے جنہوں نے رسول اللہ کی بات نہیں مانی ان کا ایمان مشکوک ہو گیا۔ سنو اللہ کیا کہہ رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. تو اے حبیب تمہارے رب کی قسم یہ لوگ مسلمان نہ ہوں گے، شرط اللہ شرط لگا رہا ہے، جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنا لیں. پھر جو تم حکم فرما دو، جو رسول اللہ آرڈر کر دیں، اپنے دلوں میں اس سے کوئی رکاوٹ نہ پائیں اور اچھی طرح دل سے مان لیں. رسول اللہ نے آرڈر کر دیا یہ کرو، وہ کرنا ہے، نہیں کرو گے تو ایمان خطرے میں. آپ کی روایت کے مطابق صحابہ نے رسول اللہ کی باتیں نہیں مانی تو پھر ان کا ایمان خطرے میں. اہل سنت والجماعت ٹنیوں، سنی نہیں ٹنی ہو تم لوگ، ٹنی. اچھا روایت ہمیں یہ بتا رہی ہے صحابہ کرام نے رسول اللہ کی موجودگی میں بے ادبی کی، رسول اللہ کی موجودگی میں آوازیں اونچی کی، آوازیں اونچی تو دور کی بات، لڑائی کی، زبانی بحث کی، یہاں تک کہ رسول اللہ تنگ ہو گئے اونچی آواز سے. آپ نے فرمایا قوموا عنی، جاؤ مجھ سے دور ہو جاؤ. یہ والی اگر آپ روایت مانتے ہو نا سنیوں، تو پھر اس کا مطلب آپ یہ جتنے بھی صحابہ تھے نا کمرے میں ان سب کا ایمان چلا گیا. آپ کی روایت کے مطابق اللہ کیا کہہ رہا ہے سنو، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اے ایمان والو اپنی آوازیں اونچی نہ کرو، اونچی نہ کرو، فوق صوت النبی، رسول اللہ کی آواز پر اپنی آواز اونچی نہ کرو. اگر کرو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ آیت کے آخر میں کیا فرما رہا ہے؟ تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ کہیں تمہارے عمل ضائع ہی نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر ہی نہ ہو. معلوم ہوا رسول اللہ کی آواز کے سامنے اونچی آواز کرنا، بے شک آپ کی نیت بے ادبی کی نہ ہو، صرف آواز اونچی ہوگی ہے، یہ رسول اللہ کی آواز ہے، آپ کی آواز اونچی ہوگی ہے، آپ کا ایمان گیا. اللہ تو اتنی بے ادبی قبول نہیں کر رہا، اتنی چھوٹی سی بے ادبی، اللہ اتنی بے ادبی کہ آواز اونچی ہوگی ہے. ہوتا نا انسان جذبات میں آواز اونچی کرتا ہے، آواز اونچی ہوگی ہے. اللہ کو یہ بھی ایکسیپٹ نہیں ہے، یہ بھی قبول نہیں ہے. میرے پیاری نبی کی آواز کے سامنے کسی کی آواز اونچی ہو جائے، ختم تمہارے اعمال، زیرو، فیل ہو گئے ہو. جو اللہ رسول اللہ کی آواز سے اوپر کسی کی آواز قبول نہیں کرتا، وہ اللہ کسی صحابی کا اتنا اونچی آواز میں بات کرنا اور جھگڑا کرنا اور تنازعہ کرنا، یہاں تک کہ رسول اللہ تنگ ہو جائیں، آپ کہیں قوموا عنی، اٹھو مجھ سے دور ہو جاؤ، یہ اللہ کس طرح قبول کر سکتا ہے؟ اس آیت کو سامنے رکھو، بتاؤ یہ جو صحابہ کمرے میں تھے ان کا ایمان پھر مشکوک ہوتا ہے یا نہیں؟ اہل سنت والجماعت تم سے پوچھ رہا ہوں، ٹنیوں اہل سنت والجماعت تم سے پوچھ رہا ہوں میں، جواب دو. میں تو نہیں مانتا اس روایت کو، آپ کے تو راوی ہے ہی 2 نمبر. ابھی میں آتا ہوں آپ کے راویوں کی چمڑی اتارتا ہوں میں. ضعیف، کذاب، مستور، مدلس راوی. ان کا راوی تھا دوستو آمش، پہلے بھی بتایا تھا نا میں نے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا راوی آمش. اس کتاب کا راوی ہے، کیا نام ہے؟ ابھی لائٹ گئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یو پی ایس چل رہا ہے تو امید کرتا ہوں آپ مجھے دیکھ پا رہے ہوگے. تو دوستو صحیح بخاری کا راوی تھا، آمش نام تھا. تو وہ مرنے لگا نا، آخری ٹائم تھا اس کا، تو پتہ اس نے کیا کہا؟ استغفر اللہ و اتوب الیہ من احادیث ودعناها فی عثمان. یا اللہ مجھے معاف کر. کیوں ایسا کیا کام کر دیا معافی مانگ رہے ہو؟ میں نے حضرت عثمان کے بارے میں روایات گڑھی ہیں. اہل سنت والجماعت 2 نمبر راوی ہیں، شرم نہیں آتی؟ 2 نمبر راوی رکھتے ہو اپنی کتابوں میں؟
2 नंबर रवियों से दीन लेते हो। कुरान की ये आयत क्या कह रही है? नबी की आवाज़ से ऊपर आवाज़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फेल हो जाओगे, अमाल चले जाएंगे और तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। तो फिर यहां पे जो आवाज़ ऊंची हुई, तनाज़ा हुआ, आवाज़ ऊंची तो दूर की बात, शोर हुआ, रसूलुल्लाह पे गरान गुजरा, ऊंची आवाज़ से रसूलुल्लाह को तकलीफ हुई, यहाँ तक कि आपको कहना पड़ा उठो, कुम अन्नी, जाओ मुझसे दूर हो जाओ। तो बताओ, इस आयत को अगर हम सामने रखें तो ये जो सहाबा ये कमरे के अंदर थे, इनका ईमान मशकूक होता है या नहीं होता है? अहले सुन्नत वल जमात जवाब दो। तुम्हें बहुत शौक है ना सही बुखारी का, ये सही बुखारी की रवायत है। पूरी उम्मत को तुम लोगों ने गुमराह किया है और तुम लोगों पे फतवे लगाते हो फलाना ऐसा। तो मैं तो तुम लोगों को तो मुसलमान तो नहीं समझता, मैं तो डंके की चोट पे कह रहा हूँ। अगर एक आयत ना मानने वाला कादियानी, खातमुन नबिय्यीन, एक आयत ना मानने वाला मुसलमान नहीं, तो ये बरेलवी, देवबंदी, ये जो कुरान की 100 से ज़ायद आयत हैं नहीं मानते, ये मुसलमान कैसे? हाउ, इसका कोई जवाब तो दो। खुद तुम कुफर में डूबे हुए हो, खुद तुम गुस्ताख हो और फतवे लोगों पे लगाते हो। इस 2 नंबर रवायत को तुम मानते हो। कहीं पे झगड़ा हो रहा है, रसूलुल्लाह की बात नहीं मानी जा रही, रसूलुल्लाह को तंग होकर कहना पड़ रहा है कि जाओ यहां से उठो। अल्लाह क्या कह रहा है? आवाज ऊंची तो अमाल गए, फेल। दूसरी जगह अल्लाह क्या फरमा रहा है, सुनो। दिल का तकवा सुनो। इन्नल्लज़ीना यगुद्दून अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाह, बेशक वो जो अपनी आवाज़ें पस्त करते हैं, नीची करते हैं, किसके पास? रसूलुल्लाह के पास। ऊंची नहीं करते, शोर नहीं करते कि रसूलुल्लाह को कहना पड़े कि जाओ। आपकी रवायत ये कह रही है। अल्लाह क्या कह रहा है? जो आवाज़ें नीचे करते हैं, पता क्या? उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा, ये वही हैं जिनका दिल अल्लाह ने परहेज़गारी के लिए परख लिया है। लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम, उनके लिए बख्शिश और बड़ा सवाब है। दिल का तकवा उसका ताल्लुक क्या है? सिर्फ आवाज़ से, और कोई शर्त रखी नहीं है। इतना ही कह दिया है आवाज़ नीचे है, बस आवाज़ नीचे है। अल्लाह क्या कह रहा है? लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम, सिर्फ आवाज़ नीचे करने पे इतना बड़ा इनाम दूंगा तुम्हें, मग़फ़िरत भी करूंगा और अजर अज़ीम भी दूंगा। देखो, छोटा सा इम्तिहान, सिर्फ आवाज़ नीचे करनी है रसूलुल्लाह के सामने, आगे जन्नत मज़े ही मज़े। लेकिन क्या करे साहब, सही बुखारी के आशिक, कुरान के मुनकर, रवायत परस्त नहीं मानते। वो कहते ना ना, हदीस के अरतास हमारी बुखारी के अंदर आ गई है, चूँकि आ गई है इसलिए हम मानेंगे। इस रवायत को अगर आप मानते हो तो तमाम सहाबा आपकी रवायत के मुताबिक इनके ईमान पर उंगली खड़ी होती है। इतना घटिया अकीदा आप लोगों का, इतना घटिया। मैंने कहा है ना, खुद कुफर में डूबे हुए हो तुम, खुद तुम्हारा अपना इस्लाम मशकूक है और तुम सहाबा किराम पे उंगलियां उठा रहे हो। ज़ालिमों, किस मिट्टी की बने हुए तुम? अल्लाह क्या कह रहा है? अगर अच्छा ये अल्लाह पे भी इल्ज़ाम है, ये अल्लाह पर भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं अहले सुन्नत वल जमात। अल्लाह कुरान में कह रहा है, कुरान के बारे में ना, इसको फॉलो करो। वातसिमू बिही, बेहमानी का, बेहमा दो के लिए कहा जाता है, बिही सिंगल एक के लिए। वातसिमू बिही, इसको थामो।
اگر کوئی تحریر ہوتی تو اللہ قرآن میں کہتا کہ اس کو بھی تھامو، رسول اللہ تمہیں ایک تحریر لکھوائیں گے، اس کو بھی تھامو۔ اتنی امپورٹنٹ بات اللہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اتنی امپورٹنٹ بات، پوری امت کا نصیب، پوری امت کا مقدر اس بات کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور اللہ قرآن میں اس کا ذکر ہی نہ کرے؟ یہ کیا ماننے کی بات ہے؟ تبیان لکل شیء، جس کا ایمان ہے نا تبیان لکل شیء پہ، وہ اس خرافات کو نہیں مانے گا۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَاعْتَصِمُوا بِهِ، اس کو تھامو۔ آپ کہتے ہو نا وہ تحریر لکھوانی تھی تو اس کو تھامنا چاہیے تھا، چونکہ اس کو نہیں تھاما اس لیے آج امت گمراہ ہے۔ امت آج گمراہ ہے قرآن نہ تھامنے کی وجہ سے۔ یہی وجہ ہے قیامت کے دن رسول اللہ وہ جو روایت کے اندر آ رہا ہے نا، تحریر لکھوانا چاہ رہے تھے، اس تحریر کی شکایت نہیں کریں گے، وہ جو جھوٹی روایت ہے اس تحریر کی شکایت نہیں کریں گے، آپ اس قرآن کو چھوڑے جانے کی شکایت کریں گے کہ امت نے قرآن کو محجور کر رکھا تھا، ترک کر دیا تھا۔ اب میں آتا ہوں راویوں پہ۔ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا نا، عبداللہ ابن عباس، غریب روایت، دوسرا 10 سال کا بچہ، اور حضرت عائشہ خود کہتی ہیں ابو سعید الخدری اور انس بن مالک صحابی کے بارے میں کہ یہ تو بچے ہیں، انہیں کیا پتہ رسول اللہ کی روایات کا۔ معلوم ہوا بچوں کی روایات پر حضرت عائشہ کو اطمینان نہیں تھا۔ تو عبداللہ ابن عباس تو اور چھوٹے تھے، یہ تو 10 سال کے بچے تھے جب رسول اللہ کی وفات ہوئی۔ ان کی روایات پھر کس کھاتے میں جائیں گی؟ اہل سنت والجماعت، آپ کی کتابوں سے میں بتاتا ہوں، مجھے گالی دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ میں سارے ثبوت آپ کی کتابوں سے دے رہا ہوں۔ اپنی کتابوں پہ پابندی لگواؤ، پابندی، نہ آپ کی کتابیں رہیں گی نہ میں حوالے دوں گا، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ سمجھ رہے ہو؟ عبداللہ ابن عباس 10 سال کا بچہ، کمرے میں نہیں، حضرت عائشہ کا بچوں کی روایات پر تنقید، اور 10 سال کا بچہ اس زمرے میں بدرجہ اولا آتا ہے۔ روایت غریب، یہ روایت تو گئی۔ پھر اگلا مسئلہ، بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے دوستوں، اپنا دھیان میری طرف رکھنا، بڑی اہم بات کرنے جا رہا ہوں۔ 11 ہجری 11، ٹھیک ہے، تاریخ کے مطابق رسول اللہ کی وفات ہوئی۔ 11 ہجری میں رسول اللہ کی وفات ہوئی۔ عبداللہ ابن عباس، پتہ یہ روایت کس کو بیان کر رہے ہیں؟ سعید بن جبیر کو، جو کہ 46 ہجری میں پیدا ہوا۔ 46 ہجری میں بچہ پیدا ہوا۔ یہ واقعہ کب کا؟ 11 ہجری کا۔ 11 ہجری سے 46 تک گنو، 21 تک 10 سال، 31 20 سال، 41 ہجری 30 سال۔ رسول اللہ کی وفات کب ہوئی؟ 11 ہجری 11۔ حضرت عبداللہ ابن عباس 11 ہجری سے 46 ہجری تک کتنا بنا؟ 21 31 41 46، 35 سال۔ رسول اللہ کی 35 سال بعد، 35 سال بعد سعید بن جبیر پیدا ہوا۔ اب یہ سعید بن جبیر جب جوان ہوا، یعنی 20 سال اور ایڈ کر دو، 46 میں پیدا ہوا، 20 سال اور ایڈ کر دو، 66، یعنی 35 اور 20 55، یعنی رسول اللہ کی وفات کے 55 سال بعد، آدھی صدی بعد حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہ بات سعید بن جبیر کو بتائی۔ اندازہ کرو، یہ کوئی ماننے کی بات ہے؟ اتنی امپورٹنٹ بات عبداللہ ابن عباس نے کسی صحابی کو بیان نہیں کی۔ بڑے تابعین جس طرح سعید بن مسیب ہے، ہاں، یا اور جو اس کے زمانے کے ہیں، آپ نے کسی کو یہ بات بیان نہیں کی۔ کیوں؟ لماذا؟ وائے؟ انتہائی اہم بات، میں ابو جعفر تنولی، میں اپنے بیوی بچوں سے بات نہ کروں، میں اپنے والدین، اپنے امی ابو کو بات نہ بتاؤں، میں اپنے بہن بھائیوں کو بات نہ بتاؤں،
میں انتظار کروں کہ میرا پوتا ہوگا یعنی بیٹے کا بیٹا، وہ جب جوان ہوگا نا تب میں اس کو یہ راز کی بات اس کو بتاؤں گا۔ یہ کوئی ماننے کی بات ہے؟ 11 ہجری میں رسول اللہ کی وفات ہوئی، ٹھیک ہو گیا۔ 11 ہجری سے لے کے 46 ہجری تک کتنا بنتا ہے؟ 35 سال۔ 35 سال تک حضرت عبداللہ ابن عباس نے انتظار کیا کہ یہ سعید بن جبیر پیدا ہوگا، یہ پھر جوان ہوگا، یعنی 55 سال گزر جائیں گے تب میں اس کو یہ بات بیان کروں گا۔ ایک بات اور، دوسرا راوی عبید اللہ بن عبداللہ، اس کی وفات تاریخ میں آتی ہے 100 ہجری، یعنی 100 ہجری میں اس کی وفات ہوئی ہے، 99 98 100 اس طرح۔ اس کی پیدائش کوئی تاریخ میں ہمیں ملتی نہیں ہے مستند۔ اس کی ہم ایوریج ایج 75 لگاتے ہیں، جو کہ ہے ایوریج ایج جو 75 ہے ہم اس کی لگاتے ہیں، یعنی یہ سمجھو کہ یہ 100 ہجری میں فوت ہوا یہ راوی عبید اللہ، یعنی 25 ہجری میں یہ پیدا ہوا۔ رسول اللہ کی وفات ہوئی 11 ہجری میں، اور یہ واقعہ ہے روایت کے مطابق 11 ہجری کا، یعنی 11 ہجری سے لے کے 25 ہجری تک اس راوی کے پیدا ہونے تک 14 سال تک عبداللہ ابن عباس بالکل خاموش رہے۔ کیوں؟ وائے؟ لماذا؟ اہل سنت والجماعت، سنیوں ٹنیوں، میرے سوال نوٹ کرو۔ میں نے کہا تھا نا ابو جعفر تنولی کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے اوقات اور علم دونوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ گیارہ ہجری میں واقعہ ہوا آپ کی روایات کے مطابق، 2 نمبر روایات کے مطابق 11 ہجری سے 25 ہجری تک کتنا ہوا؟ 14 سال۔ اس واقعے کے 14 سال بعد بچہ پیدا ہوتا ہے عبید اللہ بن عبداللہ، وہ پھر جوان ہوتا ہے، یعنی 20 سال اور ایڈ کر دو، 45 ہجری، یعنی 11 ہجری سے 45 ہجری کتنا بنا؟ 34 سال۔ 34 سال تک عبداللہ ابن عباس نے یہ بات کسی سے بیان نہیں کی۔ کیوں؟ ہے کسی کے پاس جواب؟ خلفائے کرام تاریخ کے مطابق حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی، 11 ہجری سے لے کے 40 ہجری تک، 11 ہجری سے لے کے 40 ہجری تک یہ خلفائے کرام کا دور تھا، چاروں کا۔ اس پورے دور میں حضرت عبداللہ ابن عباس خاموش رہے۔ کیوں کیوں کیوں؟ اتنی امپورٹنٹ بات، اتنی اہم بات، رسول اللہ کوئی تحریر لکھوانا چاہ رہے ہیں اور کسی صحابی نے بیان بھی نہیں کی جس کی سند صحیح ہو۔ حضرت عمر والی سند میں واقدی کذاب ہے، اور جابر والی سند میں کون؟ ابو زبیر مدلس ہے، چونکہ وہ سند ضعیف ہے اس لیے ہم نہیں لے رہے۔ یہ سند اہل حدیث کے مطابق عبداللہ ابن عباس تک صحیح ہے۔ کسی صحابی نے عبداللہ ابن عباس کے علاوہ اس واقعے کو بیان نہیں کیا۔ اور پھر عبداللہ ابن عباس 10 سال کا بچہ، یاد رہے چھوٹے بچے کی روایت حضرت عائشہ قبول نہیں کرتی۔ 10 سال کا بچہ جس کی روایت حضرت عائشہ کی نظر میں قابل قبول نہیں ہے، وہ بچہ 35 سال تک، 35 سال تک خاموش رہتا ہے، کسی سے بات بیان نہیں کرتا۔ خلفائے کرام کا دور گزر جاتا ہے، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی، سب کے دور میں چپ رہتا ہے، سب کے ادوار میں چپ رہتا ہے۔ 25 ہجری میں، 100 ہجری میں وفات ہوئی ہے نا اس کی، عبید اللہ کی، تو ایوریج ایج اس کی 25 ہجری لگا دو، یعنی 75 سال کی اس کی عمر لگا دو، یعنی 25 ہجری میں یہ پیدا ہوا، پھر یہ جوان ہوا، 20 سال اور ایڈ کر دو، یعنی 45 ہجری۔ واقعہ کب کا ہے؟ رسول اللہ کی وفات کا 11 ہجری۔ 11 ہجری سے لے کے 45 ہجری، 34 سال تک حضرت عبداللہ بن عباس خاموش رہے۔ کیوں؟ پھر سعید بن جبیر پیدا ہوتا ہے، وہ تو اور لیٹ پیدا ہوتا ہے، 46 میں پیدا ہوتا ہے، پھر وہ جوان ہوتا ہے، وہ 66 ہجری، 20 سال ایڈ کر دو، یعنی آپ 55 سال تک پوری زندگی میں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی وفات 68 ہجری بتاتے ہیں۔
حضرت عبداللہ ابن عباس کی وفات کتنی بتاتے ہیں؟ 68 ہجری، لگ بھگ 67 68۔ پوری زندگی میں اتنی اہم بات کسی کو نہیں بتائی سوائے 2 بندوں کے، وہ بھی خلفائے کرام کا سارا دور گزر گیا، 29 سال گزر گئے، 29 سال میں بالکل چپ۔ 25 ہجری میں بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ جوان ہوتا ہے، اس کو پھر آپ یہ بات بیان کرتے ہیں۔ دوسرا بچہ mid 40s میں پیدا ہوتا ہے 46 ہجری میں، اس واقعے کے 35 سال بعد پیدا ہوتا ہے۔ 35 سال تک آپ کسی کو نہیں بتاتے، وہ بچہ جوان ہوتا ہے تب بتاتے ہیں۔ اور پہلا عبید اللہ، اس کی ایوریج ایج ہم نے بتایا نا 75 سال بھی لگاؤ تو 25 ہجری بنتی ہے۔ 14 سال بڑی چیز ہوتی ہے دوستو، عمر قید والی سزا ہوتی ہے 14 سال۔ رسول اللہ کی وفات سے لے کے اس بچے کے پیدا ہونے تک، عبید اللہ کے پیدا ہونے تک، حضرت عبداللہ بن عباس خاموش رہے۔ کیوں کیوں کیوں؟ ظاہری بات ہے، یہ بچہ جب جوان ہوا ہوگا 20 سال بعد، یعنی mid 40s میں جا کے، رسول اللہ کی وفات 11 ہجری، mid 40s میں جا کے آپ نے بتایا، 35 سال بعد بتایا۔ تمہیں پتہ ہے وہ رسول اللہ نے وہ قلم اور کاغذ مانگا تھا تو نہیں دیا، یہ کوئی ماننے کی بات ہے؟ اہل سنت والجماعت، آخری بات، میرا یہ سوال تمہیں چبھے گا، جس طرح سوئی چبھتی ہے نا، تمہیں چبھے گا۔ 11 ہجری میں 10 سال کا بچہ، حضرت ابو بکر کا دور گزر گیا، چپ۔ حضرت عمر کا دور گزر گیا، چپ۔ حضرت عثمان کا دور گزر گیا، چپ۔ حضرت علی کا دور گزر گیا، چپ۔ آپ کی تاریخ کے مطابق حضرت حسن کو اقتدار ملا، چپ۔ حضرت معاویہ کو اقتدار ملا، اس وقت بھی چپ۔ یہ کوئی ماننے کی بات ہے؟ وہ راوی جو 100 ہجری میں فوت ہوا، اس کی ایوریج ایج 75 بھی لگاؤ تو 25 ہجری میں وہ پیدا ہوا، پھر وہ جوان ہوا، 45 ہجری کر دو، یعنی 11 ہجری کا واقعہ آپ 45 ہجری میں بتا رہے ہیں۔ 34 سال تک آپ خاموش رہے، کیوں، کیسے؟ سوال، یہ سوال آپ کو تنگ کرے گا۔ میں نے کہا ہے نا، اسی وجہ سے اس روایت میں کئی مسئلے ہیں، اور خود آپ کے محدثین امام ذہبی اور وہ بھی مانتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس تابعین سے بھی روایت کرتے تھے، جس طرح کعب الاخبار یا اور جو ہیں ان سے بھی سنتے تھے رسول اللہ کی نسبت سے۔ یہ تو خود آپ کے علماء نے مانا ہے، میری نہیں مانتے، اپنی علماء کی تو مانو۔ آپ کے علماء مانتے ہیں 20 یعنی 20 سے زیادہ روایات حضرت عبداللہ ابن عباس نے نہیں سنی رسول اللہ سے، اس کے اندر سنی ہیں۔ یہاں تو ماشاءاللہ 1500 سے زیادہ حدیثیں ہمیں حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ملتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں رسول اللہ نے یہ کیا، رسول اللہ نے وہ کیا۔ علماء کہتے ہیں کہ 20 روایت سے زیادہ نہیں سنی 10 سال کے بچے نے۔ تو پھر سوال، حضرت عبداللہ ابن عباس نے آپ کے محدثین، آپ کے علماء کے مطابق 20 سے زیادہ روایات رسول اللہ سے نہیں سنی، 20 سے کم سنی ہیں، تو پھر یہ باقی 1500 روایات کہاں سے آئیں؟ سوال، حضرت عبداللہ ابن عباس 1500 سے زیادہ روایات بیان کر رہے ہیں، محدثین کہتے ہیں 20 روایت ہیں، محدثین کہتے ہیں انہوں نے صرف 20 روایتیں سنی ہیں، تو باقی کہاں سے آئیں؟ اہل سنت والجماعت جاگو، اس جھوٹی روایت سے نکلو۔ تمہارے جو محدثین ہیں جنہوں نے اس کی شرح کی، ان کی عقل میں یہ باتیں نہیں آ رہی تھیں جو میں بیان کر رہا ہوں؟ کیا وہ لکیر کے فقیر تھے؟ ایک نے کنویں میں چھلانگ ماری، دوسرے نے بھی دیکھا دیکھی، اس نے بھی کنویں میں چھلانگ ماری، کیا ان کو ہوش نہیں تھا؟ امت کی گمراہی، اتنی امپورٹنٹ بات اللہ قرآن میں چھوڑ دے، ناممکن۔ تبیان لکل شیء، میرا اللہ کہہ رہا ہے تبیان لکل شیء، ہر چیز کا۔ کیا اس طرح کا میں کہہ سکتا ہوں کہ یا اللہ آپ نے صحیح نہیں کہا، کل شیء نہیں؟ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کل شیء؟ یہ دیکھو، یہ تحریر، یہ تو قرآن میں نہیں ہے۔ یہ آپ کا کتنا گندا عقیدہ ہے۔ کیا آپ کا عقیدہ قرآن کی آیتوں میں فٹ بیٹھتا ہے؟ نہیں بیٹھتا نا۔ اب دیکھو میں نے روایت کے اندر، اس روایت کے اندر سے کتنے مسئلے نکال دیے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس 10 سال کا بچہ، حضرت عائشہ چھوٹے بچے کی روایت قبول نہیں کرتی، پہلا مسئلہ، روایت غریب۔ دوسرا مسئلہ، مطابعت میں اور روایات وہ
اس کی سند ضعیف ہے۔ تیسرا مسئلہ، آپ کے علماء کی گواہی۔ چوتھا مسئلہ، آپ کے علماء کی کیا گواہی کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے رسول اللہ سے 20 روایتیں سنی ہیں، 20، بعض کے نزدیک صرف 9 یعنی 9 روایتیں سنی ہیں، بعض کے نزدیک 20 روایتیں سنی ہیں، 20 سے زیادہ نہیں سنی۔ سوال، یہ باقی 1500 روایتیں کہاں سے آ گئیں؟ چوتھا مسئلہ۔ پانچواں مسئلہ، خلفائے کرام کے دور میں حضرت عبداللہ ابن عباس خاموش رہے۔ مڈ 20s میں بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ جوان ہوتا ہے، رسول اللہ کی وفات کے 30-35 سال بعد آپ اس بچے کو روایت بیان کرتے ہیں، اور دوسرے بچے کو جو 46 ہجری میں پیدا ہوتا ہے، اتنا لیٹ، رسول اللہ کی وفات کے 35 سال بعد پیدا ہوتا ہے، پھر وہ جوان ہوتا ہے آگے جا کے، 20 سال اور ایڈ کر دو، یعنی ایک رسول اللہ کی وفات کے 35 سال بعد اور دوسرا 55 سال بعد، اس کو آپ یہ باتیں بیان کرتے ہیں۔ یہ کوئی ماننے کی بات ہے؟ اتنا عرصہ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ان کے دور میں آپ خاموش رہے۔ دیکھو نا، کوئی عقل لگاؤ، عقل۔ مجھے پتہ ہے یہ آپ کے دماغ میں ہے لیکن کام نہیں کرتا، اس کو کام کرواؤ، اس کو کہو کام کرو، سمجھ رہے ہو؟ 5 مسئلے میں نے اس روایت کے اندر سے نکال کے آپ کی کتابوں سے نکال کے دے دیے، بتاؤ اور کیا چاہیے تمہیں؟ اپنی طرف سے میں نے کوئی بات کی ہے؟ نہیں کی نا، اسکین دکھائے ہیں نا، سب کچھ تمہاری کتابوں سے بتا رہا ہوں۔ 5 مسئلے، جس روایت کے اندر 5 مسئلے ہوں اس کو کس طرح قبول کیا جا سکتا ہے؟ سوال۔ دوستو، آخر میں یہ روایت جھوٹی ہے، ٹھیک ہے، گڑی ہوئی روایت ہے، اس پہ اپنا عقیدہ نہ بنائیں۔ جو سمجھدار ہیں اہل سنت والجماعت، جو سمجھدار سنی ہیں، انہیں میں یہ کہوں گا ٹنی مت بنو، سمجھداری کا مظاہرہ کرو، جو سوال میں نے اٹھائے ہیں ان پہ غور کرو، ایک دفعہ ویڈیو پھر سے دیکھو۔ دوستو، گمراہی سے بچنے کا نسخہ صرف اور صرف قرآن میں ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ نے کہہ دیا ہے وَاعْتَصِمُوا بِهِ، دوسری جگہ فرمایا لا تفرقوا، قرآن کو تھام لو، گمراہ نہیں ہوگے، اللہ نے فارمولہ دے دیا ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوستو، اس ویڈیو کو واٹس ایپ، فیس بک، یوٹیوب، جہاں پہ آپ کا زور لگتا ہے پھیلا دو، ٹھیک ہے؟ چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو اجازت دیجئے، اور آخر میں حسب عادت شیئر کے بغیر تو یہ ویڈیو ادھوری ہے۔ قرآن جیسا، میرے قرآن جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، تیرے ضعیف راوی تو کوئی شے ہی نہیں۔ قرآن زندہ باد۔